तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। अगर आप ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और गुज़िश्ता एक साथ देखना चाहते हैं, आपका कोई भी सवाल हो तो हमारी वेबसाइट या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमें अरसाल कीजिए। खुदा उनके फजल से हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। अभी हम पुराने अहदनामे में से दानियल की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये पुराने अहदनामे के बड़े अंबिया में से एक है और हम इसके 10वें बाब पर हैं। और नाजरीन, आज की किस्त में आसमानी मुकामों में जंग की बातें बयान होंगी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। गुज़िश्ता किस्त में हमने 9वें बाब का मुताला मुकम्मल किया और हमने इसमें 70 हफ्तों की नबूवत के मुतल्लिक जाना। मुझे 10वें बाब का उन्वान बताएं और इसके मुतल्लिक बयान करें। जी। 10वें बाब के हवाले से हम मुकाशफा के बाकी हिस्सों से भी सीख सकते हैं और यहाँ ये मैं कहूँगा कि बहुत वाज़ेह है। ये अनदेखी दुनिया का दायरा कार है। हम दुनिया में चीज़ें और जंगें देखते हैं, पर अनदेखी दुनिया में मैं कहूँगा कि हम ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे। और यहाँ जाहिर हुआ कि आसमानी मुकामों में क्या होता है। दरअसल शरीर और सादिक फरिश्ते आपस में मुकाबला करते हैं, उनकी जंग होती है। और यहाँ इस पर मैं कहूँगा कि रोशनी डाली गई है और हम इस बाब में वाज़े तौर पर देखेंगे कि इब्लीस ने अपनी सल्तनत को तरतीब दी है। वो हर कोशिश करता है कि उसका मकसद पूरा हो और शैतानी लोग खुदा के मंसूबे की बगावत करते हैं, क्योंकि हमें खून और गोश्त से नहीं लड़ना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। और इससे हम वाज़े तौर पर समझ सकते हैं कि इब्लीस की सल्तनत मुनज़्ज़म है और उसका मकसद है कि खुदा के अच्छे मंसूबे की मुखालफत करना और खुदा के लोगों के साथ जंग करना। ठीक है, शुक्रिया। मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। शाह फारस खोरस के 3रे साल में दानियल पर, जिसका नाम बेल्तशज़र रखा गया, एक बात जाहिर की गई और वो बात सच और बड़ी लश्करकुशी की थी। और उसने उस बात पर गौर किया और उस रोया का भेद समझा। मैं दानियल उन दिनों में 3 हफ्तों तक मातम करता रहा। ना मैंने लजीज खाना खाया, ना गोश्त और मैंने मेरे मुंह में दाखिल पाया, और ना मैंने तेल मला, जब तक के पूरे 3 हफ्ते गुजर ना गए। और पहले महीने की 24 तारीख को, जब मैं बड़े दरिया यानी दरियाए दजला के किनारे पर था, मैंने आंख उठाकर नजर की और क्या देखता हूं कि एक शख्स कतानी पैराहन पहने और औफास के खालिस सोने का पटका कमर पर बांधे खड़ा है। उसका बदन जबरजद की मानिंद और उसका चेहरा बिजली का सा था और उसकी आंखें आतिशी चिरागों की मानिंद थी। उसके बाजू और पांव रंगत में चमकते हुए पीतल से थे और उसकी आवाज अमवा के शोर की मानिंद थी। उस वक्त और हालात को थोड़ा बयान करें जब दानियल ने ये रोया देखी। उसकी हालत कैसी थी और ये किस वक्त की बात है? आप क्या कहेंगे? वो मातम कर रहा था। उसने लजीज खाने नहीं खाए और जरा गौर करें कि उसने ये दोहराया है कि इन दिनों में 3 हफ्ते तक। अगर वो सिर्फ 3 हफ्ते कहता तो हम ये सोचते कि ये 7 सालों का एक दिनों में हफ्ता बयान है। किया। बिल्कुल, उसने अभी 70 हफ्तों की बात की और हम समझ सकते हैं कि 7 सालों का एक हफ्ता है। उसने उनको नुमाया बयान करने के लिए दिनों का जिक्र किया। वो परेशान क्यों था? उसने मातम क्यों किया? वो पिछले बाब से ये बातें जानने के बाद परेशान हुआ था। दरअसल मैं खुदा के लोगों की तारीफ करता हूँ जो पूरे दिल और दिमाग के साथ खुदा की पेशनगोई को समझते हैं और खुदा की खुशी में उनकी खुशी होती है। वो सिर्फ मामलात के लिए खुदा की किताब मुकद्दस नहीं पढ़ते और खुदा के लोगों के ख्यालात के लिए नहीं, बल्कि वो सबके लिए हैं। मूसा और दानियल को खुदा के लोगों की बहुत फिक्र रहती थी और जब उसने देखा कि 70 सालों बाद भी
لوگوں کی شرارت اور دکھوں کا خاتمہ نہیں ہوا بلکہ وہ اور زیادہ شرارت اور دکھ میں بڑھ گئے ہیں، تو وہ اداس ہوا۔ اسے معلوم ہوا کہ اسیری سے لوٹنے والا ایک بقیہ ہے جو 40,000 سے کچھ زیادہ ہے، اور باقی لاکھوں لوگ اب کہاں ہیں؟ وہ اپنی مرضی سے واپس آنا نہیں چاہتے تھے، ان کے لیے واپسی کے دروازے کھلے تھے، لیکن وہ اپنی مرضی سے واپس نہ آئے۔ وہ خوش تھے، لیکن اس دیندار شخص نے ماتم کیا اور روزہ رکھا اور ان سب کے لیے دعا کی، اور وہ لوگوں کی حالت پر اداس ہوا۔ ٹھیک ہے، اس نے 3 ہفتوں کے لیے ماتم کیا، اس نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، گوشت نہیں کھایا اور میں نہیں پی۔ مستقبل میں لوگ جن تکالیف اور پریشانیوں سے گزرنے کو تھے وہ سب اس پر ظاہر ہوا۔ اس منظر پر اپنی رائے دیجئے۔ میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کتانی پیراہن پہنے کھڑا ہے۔ یہ کتانی پیراہن پہنے ہوا شخص کون ہے؟ دانیل نے اس کی خصوصیات بیان کی، اس کے کمر بند اور چہرے کو بیان کیا۔ آپ کیا کہیں گے؟ بائبل مقدس میں یہ بیان نہیں ہے کہ کتانی لباس والا کون ہے، لیکن اس کا اکٹھا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مسیح ہے، اور پھر 10ویں اور 11ویں آیت میں ایک اور شخص کا بیان ہے۔ اکثر مفسرین 9ویں اور اس کے ساتھ ساتھ 10ویں اور پھر 11ویں آیت کو ایک دوسرے سے ملا دیتے ہیں، اور جی 5ویں اور 9ویں آیت مسیح کے بارے میں ہے، صحیح۔ جبکہ 10ویں اور 11ویں آیت میں فرشتوں کا ذکر ہے۔ اور اگر آپ 5ویں اور 9ویں آیت کا موازنہ 12ویں اور 6ٹھی آیت سے کریں تو لکھا ہے، اور ایک شخص نے اس شخص سے جو کتانی لباس پہنے تھا اور دریا کے پانی پر کھڑا تھا، اور پھر اس کے بعد 10ویں اور پھر 12ویں آیت میں میں کہوں گا کہ صرف ایک ہی شخص کا بیان ہوا ہے۔ اور جب ہم 10ویں باب میں کتانی کپڑوں والے شخص کو دیکھتے ہیں تو میں کہوں گا کہ یہ بالکل مسیح کی مانند ہے، جو کہ مکاشفہ کے پہلے باب میں ہے، اور میں کہوں گا کہ یہ عدالت کا منظر ہے، اور 12ویں باب کا منظر بھی مکاشفہ کے 10ویں باب میں مسیح کی مانند ہے۔ اب دانیل کا 10واں اور 12واں باب دیکھیں۔ دانیل 10ویں باب کا مکاشفہ پہلے باب سے اور دانیل 12ویں باب کا موازنہ مکاشفہ کے پہلے باب سے کریں۔ یہ مسیح کے لیے الفاظ ہیں، سو دانیل اس کو دیکھ کر کانپا اور اس کو سجدہ کیا، اور بالکل ایسا ہی پطرس کے ساتھ پتمس کے ٹاپو پر ہوا تھا۔ مطلب 10ویں اور 12ویں باب کا موازنہ مکاشفہ پہلے اور 10ویں باب سے کریں تو یہ 4 ابواب ہمیں مسیح کے عدالتی منظر کو بیان کرتے ہیں۔ بالکل۔ بھائی یوسف 5ویں آیت سے مسیح کے عدالتی منظر پر اپنی رائے دیجیے۔ دیکھیں، یہ مسیح کا بیان ہے۔ مثلاً غزل الغزلات کے 5ویں باب میں بیان ہے۔ غزل الغزلات کے 5ویں باب میں دلہن نے دلہے کی خصوصیات کا بیان کیا، اور دانیل 10ویں باب اور مکاشفہ کے پہلے باب میں یہ عدالت کے منظر سے بالکل مختلف ہے، اور یہ ہولناک منظر ہے۔ مسیح عدالت کے وقت ہیبت ناک ہے، جبکہ دلہن کے طور پر لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں ان کبوتروں کی مانند ہیں جو لبے دریا کمکنت سے بیٹھے ہوں، اس کے رخسار پھول کے چمن اور اس کے ہونٹ سوسن ہیں۔ جو بھی ایک شخص خواہش کرتا ہے وہ ایماندار کے محبوب میں یہ موجود ہے، کلیسیا کے دلہا میں یہ سب موجود ہے۔ لیکن جب ہم عدالت پر دھیان دیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں اپنا وقت خدا کے خوف میں گزاریں۔ ٹھیک ہے، 7ویں آیت میں بھی یہ لکھا ہے، میں دانیل نے یہ رویا دیکھی، کیونکہ میرے ساتھیوں نے رویا نہ دیکھی، لیکن ان پر کپکپی طاری ہوئی اور وہ اپنے آپ کو چھپانے کو بھاگ گئے، سو میں اکیلا رہ گیا اور یہ بڑی رویا دیکھی اور مجھ میں تاب نہ رہی، کیونکہ میری تازگی پس مردگی سے بدلے گی اور میری طاقت جاتی رہی۔ پر میں نے اس کی آواز اور باتیں سنی، اور میں اس کی آواز اور باتیں سنتے وقت منہ کے بل بھاری نیند میں پڑ گیا اور میرا منہ زمین کی طرف تھا۔ بھائی یوسف 9ویں آیت تک یہ آواز اور باتیں سننے کے بعد دانیل کا رد عمل لکھا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، میں کہوں گا کہ غور کریں کہ دانیل کے ساتھ لوگوں نے یہ رویا نہیں دیکھی، اور اسی طرح اعمال کے 9ویں باب میں ترسیس کے ساؤل نے مسیح کو دیکھا، اور اس کے ساتھ لوگوں نے روشنی دیکھی، لیکن بولنے والے شخص کو نہیں دیکھا، ان کو آواز آئی پر باتیں نہ سنی۔ 9ویں باب میں وہ رویا صرف ترسیس کے ساؤل کے لیے تھی، اور یہاں یہ رویا صرف دانیل کے لیے تھی، اور باقی لوگ اس سے ڈرے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ دانیل کے لیے تھی اور مسیح اس پر ظاہر ہوا۔
اس نے دانیل سے بات کی جبکہ دانیل نے لکھا، میں منہ کے بل بھاری نیند میں گر پڑا اور میرا منہ زمین کی طرف تھا، وہ گرا ہوا تھا اور وہ اس بات سے پوری طرح واقف نہ تھا کہ وہ کیا ہوا۔ ہوش اور بے خودی کے بیچ تھا۔ جی ہاں، بالکل، وہ کپکپی کے سبب سے پورے طور پر واقف نہ تھا۔ دانیل جیسا شخص جس کے گناہ کا بائبل میں ذکر نہ ہوا۔ یوحنا مسیح کے ساتھ رہا، لیکن پھر بھی عدالت کے وقت وہ مسیح کے سامنے کانپنے لگا۔ اور ذرا سوچیں کہ ایک گناہ گار کا کیا حال ہوگا۔ اور پطرس رسول نے کہا کہ بے دین اور گناہ گار کا ٹھکانہ نہیں۔ ٹھیک ہے، 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور دیکھ ایک ہاتھ نے مجھے چھوا اور مجھے گھٹنوں اور ہتھیلیوں پر بٹھایا۔ میں جاننا چاہوں گا اس ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ بھائی یوسف کس کے ہاتھ نے اس کو چھوا اور بٹھایا؟ جی، 5 تا 9 آیت میں مسیح کا تذکرہ ہوا ہے۔ ہم نے 4 ابواب سے اس کو ثابت کیا، دانیل 10واں اور 12واں باب اور مکاشفہ 1 اور 10واں باب۔ یہاں واضح ہے کہ ایک فرشتہ ہے اور مسیح نے دانیل کی حالت کو دیکھا اور اس کی مدد کے لیے، اسے قوت بخشنے کے لیے اس کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا، اور دیکھا کہ ایک ہاتھ نے مجھے چھوا اور مجھے گھٹنوں اور ہتھیلیوں پر بٹھایا، اور اس نے مجھ سے کہا، اے دانیل عزیز مرد، جو باتیں میں تجھ سے کہتا ہوں سمجھ لے۔ یہ مسیح نہیں بلکہ فرشتہ ہے، کیونکہ 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ پر فارس کی مملکت کے موکل نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا۔ یقیناً مسیح ہوتا تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا صحیح۔ تھا۔ پھر میکائیل جو مقرب فرشتوں میں سے ہے میری مدد کے لیے پہنچا۔ اس کو میکائیل فرشتے کی مدد کی ضرورت پڑی، اور مسیح نے ان فرشتوں کی تخلیق کی اور اسے فرشتوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الفاظ فرشتوں کے لیے ہیں۔ اس نے دانیل کو قوت اور طاقت دی کیونکہ اسے اس کی ضرورت تھی۔ بھائی یوسف، اب میں 12ویں آیت میں فرشتے کا پیغام پڑھنے کے بعد آپ کی رائے جانوں گا۔ لکھا ہے، تب اس نے مجھ سے کہا، اے دانیل خوف نہ کر، کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے، تیری باتیں سنی گئیں، اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں۔ پر فارس کی مملکت کے موکل نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا۔ پھر میکائیل جو مقرب فرشتوں میں سے ہے میری مدد کو پہنچا، اور میں شاہان فارس کے پاس رکا رہا۔ پر اب میں اس لیے آیا ہوں کہ جو کچھ تیرے لوگوں پر آخری ایام میں آنے کو ہے تجھے اس کی خبر دوں، کیونکہ ہنوز یہ رویا زمانہ دراز کے لیے ہے۔ مجھے تفصیلاً بتائیں اور سمجھائیں۔ دانیل نے دعا کی اور خدا نے اس کو جواب دیا، پر اس فرشتے کو روکا گیا۔ پھر میکائیل فرشتہ اس فرشتے کی مدد کے لیے آیا تاکہ فارس کے موکل کے خلاف اس کی مدد کرے۔ یہ غور طلب ہے کہ دانیل نے 9ویں اور 10ویں باب میں دعا کی، اور 9ویں باب کی دعا کا جواب جلد پہنچا۔ لکھا ہے کہ تیری مناجات کے شروع میں ہی حکم صادر ہوا اور میں آیا ہوں کہ تجھے بتاؤں، لیکن یہاں پر 21 دن تک تاخیر ہوئی کیونکہ فارس کی مملکت کے موکل نے اس کا مقابلہ کیا۔ تو بھی اس کے پیچھے خدا کی یہ مرضی تھی کہ اپنے بندے دانیل کو صبر کرنے کی تربیت دے، اور ایسا ہمارے ساتھ صحیح۔ بھی ہوتا ہے۔ بہت مرتبہ ہمیں فوراً جواب نہیں ملتا۔ پطرس نے چلا کر کہا، اے خداوند مجھے بچا، اور خداوند نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے بچا لیا۔ جبکہ ابراہم نے برسوں اولاد کے لیے دعا کی، لیکن اسے فوراً جواب نہ ملا۔ اس کی دعا کا جواب اسے فوراً نہ ملا۔ جواب کے فوراً آنے اور اس کے دیر سے آنے میں خدا کی حکمت ہے۔ یہاں پر انتظار کیوں؟ کیونکہ فارس کی مملکت کے موکل نے اس کا مقابلہ کیا۔ فارس کے موکل سے کیا مراد ہے؟ فارس کا شہزادہ زمینی شہزادہ ہے۔ پھر مقاموں میں موکل کا کیا کام، یہ بتائیے گا۔ دیکھیں بھائی ایاد، میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے بتایا کہ شیطان دنیا پر قابض ہے اور وہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ وہ شریر اور با اثر لوگوں اور بادشاہوں کے ذریعے اپنا کام کرتا ہے، اور یقیناً وہ ایسے موکل کو مقرر نہیں کرتا جس کے پاس قوت نہ ہو۔ اور فارس کی مملکت اس دور کی اہم ترین مملکت تھی، سو اس نے ایک طاقتور موکل کو وہاں مقرر کیا تاکہ تباہی کرے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس کے پاس خاص صلاحیتیں موجود تھیں۔ خاص طاقت اور صلاحیت والا موکل، جو کہ میں کہوں گا کہ روحانی لحاظ سے بھی بہت زیادہ شریر ہو، وہ خدا کے کام اور کلام کی مخالفت کرے۔ اور عزرا کی کتاب میں شاہ فارس کے لیے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے خدا کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی اور پھر اپنا طریقہ بدلا۔
बल्कि मैं कहूँगा कि उन्होंने खुदावंद के लोगों को ख़त्म करने की ख्वाहिश रखी। ये शैतानी ख्याल में कैसे उभर आए और फारस की मुमलिकत का मुवक्किल उन ज़मीनी बादशाहों को शैतान के मंसूबे के मुताबिक काम करने के लिए उभारता रहा। और इससे हम सीखते हैं कि शैतान की सल्तनत बहुत मुनज़्ज़म है और वो दुनिया के लिए खुदा के मंसूबों की मुखालफत करता है। हमने फारस की मुमलिकत के मुवक्किल के बारे में पढ़ा, फिर मिकाइल का तस्करा हुआ और इसके बाद यूनान के मुवक्किल का जिक्र है दुनिया की हर बासर शख्सियत के पीछे। और उस दौर में फारस और यूनानी सल्तनत पूरी दुनिया पर हुकूमत करती थी और मिकाइल फरिश्ता बनी इसराइल के मामलात को देख रहा था। भाई यूसुफ, ये मामला बहुत ही संगीन है। मसलन क्या हमारी दुआओं को असर अनदेखी दुनिया में होता है? इफ्सियों 6 बाब से हम सीखते हैं कि हमारा मुकाबला हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। यानी आसमानी मुकामों में मुख्तलिफ रूहानी फौजें हैं जो इस दुनिया को काबू करती हैं। हमें बताएं, उसने शरीर यानी इब्लीस की सल्तनत का तस्करा किया। वो जमीन पर मौजूद बादशाहों और हुक्मरानों पर असर अंदाज होता है। इब्लीस दुनिया के किसी मुल्क के बादशाह को उभार सकता है ताकि दूसरे मुल्क के खिलाफ जंग करे, ताकि तमाम दुनिया में जंग और तकरार रहे। हमारी दुआओं से उन पर क्या असर होता है? दानियल की दुआ ने असर किया, हमारी दुआओं का क्या असर होता है? जी, मैं बताना ये चाहूँगा कि हमारी दुआएं असर करती हैं और हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। हम सब जानते हैं कि दुनिया शरीर के हवाले की गई और सब बादशाहों और हुक्मरानों और फिर रहनुमाओं के पीछे मुवक्किल भी काम करते हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि बादशाहों, हुक्मरानों और सब इख्तियार वालों के लिए हम दुआ करें, क्योंकि मैं कहूँगा कि शैतानी कुव्वतें इन लोगों को उभारती हैं कि दुनिया में जंग करें, दुनिया में बदनज़मी पैदा हो और इंसानों को इससे नुकसान पहुँचे और ऐसे आयाम में वो खुदा की इबादत ना कर सकें। और इसीलिए हाकिमों के लिए दुआ करने की ज़रूरत है और बेशक हमारी दुआएं असर करती हैं। और यहाँ पर मैं एक खूबसूरत बात कहना चाहूँगा, हमारी दुआओं से वो हाथ हरकत में आ सकता है जो सारी कायनात को हिला सकता है और यकीनन हमारी दुआएं मुअस्सर हैं। कोई गरीब या मफलूस या भूखा हो, लेकिन मैं कहूँगा कि दीनदार की दुआ के लिए लिखा है कि रास्तबाजी की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, इसलिए बादशाहों और सदर मुमलिकत के लिए दुआ करनी चाहिए ताकि खुदावंद उनको आसमानी मुकामों की उन फौजों से महफूज रखे, इसलिए कि हम अमन व अमान के साथ जिंदगी गुजारें। आए मेहमानों से एक और सवाल जाने। 15वीं आयत है, जब उसने मुझसे ये बातें कहीं मैं सर झुकाकर खामोश हो रहा, तब किसी ने जो आदमजात की मानिंद था मेरे होंठों को छुआ और मैंने मुंह खोला और जो मेरे सामने खड़ा था उससे कहा, आए खुदावंद, इस रोया के सबब से मुझ पर गम का हजूम है और मैं नातवा हूँ। मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर आदमजात की मानिंद के क्या मानी है, ये कौन है? जी भाई यूसुफ, 16वीं आयत में किसके मुतल्लिक बात हुई? तब किसी ने जो आदमजात की मानिंद है मेरे होंठों को छुआ। 18वीं आयत, तब एक और ने जिसकी सूरत आदमी की सी थी आकर मुझे छुआ और मुझको तकवीयत दी। ये फरिश्ता है जो दानियल के पास इंसानी शक्ल में आया। मसीह के जी उठने पर भी लिखा है कि जब मसीह आसमान पर गया तो 2 आदमी सफेद लिबास पहने उसके गिर्द खड़े थे। फरिश्ते इंसानों के पास इंसानी सूरत में आते हैं, वो इंसान नहीं। फरिश्ते इंसानी सूरत में आकर खैमे के बाहर खड़े थे। बिल्कुल, उसकी सूरत इंसान की सी थी। वो फरिश्ता दानियल के पास इस सूरत में आया, मतलब इंसानों के पास फरिश्ते इंसानी शक्ल में ही आते लिखा हैं। है आदमजात की मानिंद। आदमजात की मानिंद। इससे साबित हुआ कि वो इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता है। और 20वीं आयत में लिखा है, अब मैं फारस के मुवक्किल से लड़ने को वापस जाता हूँ। और हमने सीखा कि फारस के मुवक्किल अनदेखे हुक्मरानों की तरफ इशारा करते हैं और मेरे जाते ही यूनान का मुवक्किल आएगा। ये शैतानी ताकत यूनान के बादशाह को उभारती है, क्योंकि फारस के बाद यूनानी हुकूमत आने को थी और तुम्हारे मुवक्किल मिकाइल के सिवा इसमें मेरा कोई मददगार नहीं। ये अच्छी और बुरी आसमानी फौजों के मुतल्लिक है। और फिर फरिश्ते ने आकर दानियल को तकवीयत बख्शी। और मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि इस बात से हमारी बात की तायद होती है
اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ آسمانی مقاموں کے بارے میں بہت واضح ترین باب ہے۔ اس میں موجود فوجیں خدا کے کام کی مخالفت کرتی ہیں، لیکن ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ الیشا نبی نے اپنے خادم سے کہا، خوف نہ کر، آئے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ ہمارے ساتھ والے زیادہ ہیں۔ اور ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ والے، ان سے زیادہ سے مراد تعداد سے ہے۔ نہیں، ہمارے ساتھ جو ہے وہ ان سے بڑا ہے۔ ان کے پاس شیطانی طاقت ہے، ہمارے ساتھ خدا ہے اور اس کے سارے فرشتے ہماری خدمت کرتے ہیں۔ در حقیقت بھائی یوسف، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بائبل مقدس سکھاتی ہے ہماری لڑائی خون اور گوشت سے نہیں۔ دنیا میں لوگ ہمیں ستاتے ہیں، حکمران دکھ پہنچاتے ہیں، دشمن ہمارا حق چھین لیتے ہیں۔ ہماری لڑائی ان سے نہیں بلکہ اس کے پیچھے آسمانی مقاموں میں شیطانی قوتوں سے ہے، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا بلکہ ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے۔ ہم نے دعا کے ذریعے صحیح لڑنا ہے، جیسے دانیل نے دعا کے ذریعے کشتی کی۔ ہمیں دنیا میں کسی شخص سے نہیں لڑنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ 21ویں آیت پر اپنی رائے دیں، لیکن جو کچھ سچائی کی کتاب میں لکھا ہے تجھے بتاتا ہوں۔ سچائی کی کتاب سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، خدا پہلے ہی سب کچھ جانتا ہے۔ اعمال 15 باب یہ وہی خداوند فرماتا ہے جو دنیا کے شروع سے ان باتوں کی خبر دیتا آیا ہے۔ اس نے بائبل مقدس میں اس کو قلم بند کیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک کتاب میں وہ سب کچھ لکھا ہے جو خدا کرنے والا ہے، اور خدا نے بائبل مقدس کے وسیلے سے ہمیں سب چیزوں کی خبر دی، اور میں کہوں گا کہ یہ سچی کتاب ہے۔ ہم اس کو 100% یقین کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، اور مسیح نے بھی فرمایا، تیرا کلام سچائی ہے۔ سچائی کی کتاب میں خدا کا فرمان اور سچائی لکھی ہے۔ ہم ساری طاقت سے اور قوت سے اس کو تھامے رہیں۔ سچائی کی کتاب۔ آخری بات، اور تمہارے موکل میکائیل کے سوا اس میں میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ بھائی یوسف، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میکائیل خدا کے قدیم لوگوں کا موکل ہے۔ میں آپ سے اس بارے میں رائے لینا چاہوں گا۔ اس آیت سے یہ عکس کیا جا سکتا ہے۔ 12ویں آیت میں بھی لکھا ہے، اور اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ دنیا کے باقی لوگوں سے بڑھ کر ہیں، بلکہ خدا نے ان کے لیے ایک خاص منصوبہ رکھا ہوا ہے۔ ان کے سب معاملات کے لیے ایک موکل مقرر کیا گیا۔ مطلب مقرب فرشتوں میں سے میکائیل فرشتہ بنی اسرائیل کے لیے مقرر کیا گیا ہے، لیکن کلیسیا کو کسی نام کی ضرورت نہیں۔ ہمیں خدا کے حضور مقبولیت حاصل کرنے کے لیے میکائیل یا کسی اور کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم مسیح میں مقبول ٹھہرے، ہم اس میں شامل ہوئے۔ اب سب فرشتے ہر وقت ہماری خدمت کے لیے موجود ہیں۔ یہودا کے خط میں لکھا ہے کہ میکائیل نے موسیٰ کی لاش کی بابت ابلیس سے بحث و تکرار کی، اور ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ میکائیل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے مقرر کردہ تھا۔ فرشتوں کا خدا، لشکروں کا خداوند، یعقوب کا خدا ہماری پناہ گاہ ہے۔ شکریہ بھائی یوسف۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ ہمیں یہ بتائیے کہ اس باب میں کتانی لباس پہنے ہوئے ایک شخص کا بیان ہے، یہ شخص کون ہے؟ بائبل مقدس کے مختلف حصوں سے اس کے کردار کو واضح کرے اور ہمیں اس کے متعلق بتائیں۔ مسیح عدالت کے وقت کتانی لباس پہنے ہوئے کا منظر ہے، اور دانیل 10ویں باب، 12ویں باب، مکاشفہ پہلے باب اور 10ویں باب میں مسیح کا بیان ہے۔ مکاشفہ پہلے باب اور 10ویں باب، دانیل 10ویں اور 12ویں باب میں جی صحیح مسیح عدالت کرتا ہے۔ دانیل 10ویں باب کا تعلق مکاشفہ کے پہلے باب سے، اور دانیل 12 کا تعلق مکاشفہ 10ویں باب سے ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ سب کا شکریہ۔ بھائی یوسف، آپ خدا کا آپ بھی کو برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، ہم نے آج کی قسط میں سیکھا کہ دعا کے وسیلے سے کائنات میں ہونے والی چیزیں بدل سکتی ہیں۔ آسمانی مقاموں میں روحانی فوجیں ہیں تاکہ دنیا میں بد نظمی اور تباہی ہو۔ ہم نے کلام مقدس سے سیکھا کہ خدا کے لوگ ہوتے ہوئے، کلیسیا ہوتے ہوئے، مسیح کا بدن ہوتے ہوئے ہماری کشتی انسانوں کے ساتھ نہیں جو ہمیں ستاتے ہیں۔ ہم ان لوگوں سے عداوت نہیں رکھتے جو ہمارا حق چھینتے ہیں، بلکہ ہماری لڑائی ان کے پیچھے شیطانی قوتوں سے ہے، تاریکی کی دنیا اور
रूहानी फौजों के खिलाफ है जो आसमानी मुकामों में हैं। अजीज नाजरीन, दुश्मन के खिलाफ हमारे हथियार जिस्मानी नहीं हैं, बल्कि लोग जिस्मानी हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हमारा हथियार दुआ है, और दुआ से इन सब चीजों पर असर पड़ता है। नाजरीन, दुनिया में आप खुदा के फर्जंद होते हुए सताए जाते हैं, आप पर जुल्म किया जाता है, आपको मारा जाता है और बहुत से लोग कत्ल किए जाते हैं। दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह आप हों, आप अपने रूहानी हथियार यानी दुआ का इस्तेमाल करें। दुआ में हम खुदाउन पर मुकम्मल तौर पर तकिया करते हैं। दुआ के सिवा हमारा कोई हथियार नहीं है। इससे खुदा का हाथ हरकत में आता है। ये सब कुछ उसके लोगों के भलाई और उसके जलाल के लिए होता है। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। खुदावंद आपके साथ हो। तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।